ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، پھر ان کے فرائض سے سبکدوش ہو جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس مضمون اور اس مفہوم کی روشنی میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ مغرب کی نماز سے ذرا پہلے ایک مجلس میں حاضر تھا، علماء اس میں تشریف فرما تھے، تو اس مجلس میں 2 مضامین سامنے آئے۔ اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ خواتین کی تربیت والا، بچیوں کی تربیت والا یہ چلتا رہے گا۔ ایک مضمون تو یہ سامنے آیا کہ وہ کہنے لگے کہ فلاں جگہ یا فلاں شہر میں ایک کورس کروایا جا رہا ہے عملیات کے حوالے سے، باقاعدہ اس کا اشتہار چھپا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، اتنے دن کا یہ کورس ہوگا، اس میں آپ عملیات سیکھ جائیں گے اور پھر آپ مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ سامنے آیا کہ ایک عالم ہیں، وہ فرمانے لگے کہ صبح جب تہجد میں اٹھتا ہوں، گھر سے باہر جاتا ہوں، تو بعض اوقات خوف سا محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز کوئی ہیولا سا سامنے ہے، تو الجھن ہوتی ہے، اندر سے ڈر جاتا ہوں، تو اس کی کوئی تدبیر بتا دیں۔ پہلے مضمون کے حوالے سے آپ خانقاہ کے موقف اور خانقاہ کی منشا کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ عاملین اور عملیات کے حوالے سے ہماری خانقاہ کبھی بھی حوصلہ افزائی کا موقف نہیں رکھتی، بلکہ حتی المقدور حوصلہ شکنی کی سوچ رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ خانقاہ سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں عملیات کے حوالے سے بتایا جائے یا اجازت دی جائے، تو انہیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مسنون اعمال کا آپ اہتمام کیجیے اور اسی سے آپ اپنا استفادہ کیجیے، چاہے وہ ظاہری علاج ہو یا باطنی علاج ہو، جو بھی ہو۔ لیکن اب ایک یہ نیا سلسلہ چل نکلا ہے، اور اس حوالے سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم عملیات نہیں سیکھیں گے تو لوگ پھر باطل عقیدے والوں کے پاس جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت کارڈ اور بڑی خوبصورت گولی ہے جو دی جاتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے
تو پھر لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کی گمراہی تو بات کی بات ہے، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے؟ عملیات پہ جتنی محنت عاملین کرتے ہیں اس سے آدھی محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ولایت کے کتنے بلند مراتب پہ فائز فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنی بارگاہ سے نکالنا چاہتے ہیں، جس کو رائندہ درگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو عملیات کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میں دلیل دی جاتی ہے کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی تو اعمال قرآنی لکھی ہے اور دیگر بزرگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہ مخلوق کی خدمت پیش نظر ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی مطلوب ہے، بس دو چیزوں کا چسکا اور نشہ ہے، ایک واہ ہو جائے اور دوسرے پیسے اکٹھے ہو جائے۔ اس طریقے سے کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس طریقے سے کریں گے یہ ہوگا۔ از اول تا آخر یہ جتنے بھی مجموعے ملتے ہیں عملیات کے، یہ سارے کے سارے ظنیات کا مجموعہ ہیں، اور قرآن کریم میں کلیہ بیان فرمایا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ ظن جو ہے وہ یقین کے حوالے سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دھاگا بڑھ گیا تو آسیب ہیں، دھاگا چھوٹا ہو گیا تو سحر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا کوئی عامل نہیں ہے کہ جس کے پاس ایسا شخص کہ جس سے پیسے ملنے کی امید ہو، وہ جائے اور وہ عامل اسے یہ کہہ دے کہ آپ پر اثرات نہیں ہیں۔ پھر اس میں خواتین کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اور خواتین کے ساتھ اختلاط کے حوالے سے جو خلاف شرع امور اور جو فتنہ و فساد اور جو بےہودگیاں ہوتی ہیں، الامان والحفیظ۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، خلق خدا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک کام کیجیے، پھر آپ عملیات کے جو مجموعے ہیں اس طرف نہ جائیں، پھر آپ ویسا کریں جیسا کہ اللہ والوں نے مخلوق کی خدمت کی ہے، ویسا کیجیے۔ پچھلی نشستوں میں سے کسی نشست میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، تو بارش شروع ہو گئی، تو حضرت کو کوئی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ بارش سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو ایک صاحب نے دیکھا کہ بہت ہی نورانی صورت کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹھک کھول دی، حضرت کو ٹھہرایا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، بڑی راحت ہوئی۔ تو حضرت انتظار کرتے رہے کہ بارش تھمے تو میں آگے روانہ ہوں، مگر اللہ کی شان بارش تھی کہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ راستے مسدود ہو گئے، پانی کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت کو نہ چاہتے ہوئے وہاں ٹھہرنا پڑا۔ جب کافی رات گزر گئی تو حضرت نے محسوس کیا کہ وہ جو صاحب خانہ ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت گھر میں ولادت کا مرحلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی خاتون موجود ہو، تو اب گھر میں کوئی اور خاتون نہیں ہے، اور میں کسی کو بلا بھی اس لیے نہیں سکتا کہ راستے سارے بند ہو گئے ہیں اور گھر میں تکلیف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی کاغذ لاؤ۔ تو اس نے تلاش کیا، کہنے لگا جی کہ کاغذ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی چیز لاؤ جس پہ کچھ لکھا جا سکے۔ تو گھر میں ایک ٹھیکری پڑی ہوئی تھی، وہ لے کر کے آیا کہ حضرت یہ ہے۔ فرمایا اچھا یہی لاؤ۔
تو حضرت نے کوئلے سے اس پر ایک جملہ لکھا اور فرمایا کہ گھر والوں کو دے دو کہ اپنے پاس رکھیں. تو انہوں نے وہ جو حضرت کی تحریر تھی وہ ٹھیکری دی جا کر کے، بس وہ رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے آسانی فرما دی اور بڑی سہولت سے وہ فارغ ہو گئیں. بہت شکریہ ادا کیا، بڑی راحت محسوس کی انہوں نے. اس پہ لکھا کیا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ جو جگہ دے فرید کو ولادت ہو آسانی سے. یہ دو جملے لکھے. سوال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جسے منتر کہیں یا کسے کوئی وظیفہ کہیں یا کوئی دعا کہیں. یہ پھر کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے. کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے صوفی ہی نہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور باعمل عالم ہی کو صوفی کہتے ہیں. یہ ہماری جو نسبت ہے سلسلہ چشتیہ کی، اس کے عظیم ترین بزرگ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پھر انہی کا سارا سلسلہ ہے کہ ہمارا سارا سلسلہ تبلیغ، مدارس، مکاتب، جتنے سلسلے ہیں یہ سارا انہی کا فیض ہے. کہتے ہیں کہ طویل عرصے حضرت نے محنت کی، مجاہدات کیے. وہ محنت اور مجاہدات کیا تھے؟ وہ اس حدیث پاک کا مفہوم تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ولا ورعک الکف، ابو ذر گناہوں سے بچنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں. سب سے بڑی جو پرہیزگاری ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. سب سے بڑی ولایت، سب سے بڑا صاحب کرامت ہونا، صاحب نسبت ہونا، صاحب منصب ہونا، سب سے بڑا ولی ہونا، ولیوں کا ولی ہونا کیا ہے؟ کہ آدمی گناہوں سے بچے. حضرت نے 20 سال، اس عدد میں مختلف روایات ہیں، 20 سال یا اس سے زیادہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ایسی زندگی گزاری کہ ایک لمحے کو بھی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے کہ اس طویل عرصے میں گناہ کا خیال تک نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرید اتنا عرصہ، 20 سال یہ جتنے بھی ہیں، اتنے عرصے تم نے وہ کیا جو ہم نے چاہا، تم نے وہ کیا جو ہم نے چاہا، اب ہم وہ کریں گے جو تم چاہو گے. سمجھنا بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے، معترضین کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن بہت آسان ہے اگر اس کو اس زاویے سے سمجھیں جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا. فرمایا کہ ہم پھر زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے. بس وہ زبان حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر خلق کی خدمت کیجئے. یہاں تو آغازی گناہ سے ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، ایک عامل تھے، بس یہ ہے ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے پنجابی میں کہ رب رسے تے مت خسے. اللہ پاک ناراض ہوں تو ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی. بڑے ذی استعداد عالم تھے، بہت اچھے مدرس تھے، بہت ہی صفات والے تھے. انہوں نے عملیات کا سلسلہ شروع کیا. تو ان کے ایک معتقد نے مجھے خود سنایا، کہنے لگے کہ ان کا حال یہ ہو، وہ بہت اچھے عالم تھے، میں نے ان کی زیارت کی تھی، بڑی حیرت ہوتی ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا جو مفہوم ہے وہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر لمحے بھر کو بھی ہٹ جائے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو وہ عملیات کے چکر میں پڑ گئے
اور پھر عمل سے علم سے دور ہوتے چلے گئے. تو بتانے لگے کہ ایک وقت آیا جب یہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کا دور تھا، یہ تب کی بات ہے. جب وہ کسی کا علاج کرتے تھے تو وہاں پہ جن افراد کو بلانا مطلوب ہوتا تھا ان کو بلاتے تھے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ میں نئے گانوں کی کیسٹ لگاتے اور اس کو چلاتے، اور جب کچھ دیر تک وہ گانے چلتے رہتے پھر وہ علاج شروع کرتے. کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا معاملہ ہے، آپ گانا لگاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ گانوں کے ذریعے سے قریب آئیں گے، کوئی ذکر اذکار کے ذریعے سے تھوڑے ہی قریب آئیں گے. یعنی پھر وہ آدمی گمراہی کے راستے پر پھر ایسا چلتا ہے کہ الامان والحفیظ، پھر اسے کچھ نہ سمجھ میں آتا نہ سجھائی دیتا. تو ہمارے ایک محترم ہیں، وہ بتانے لگے کہ ہمارے ساتھی ہیں اور وہ بھی بظاہر عالم تھے، انہیں بھی یہ چسکا ہوا، شاید ابھی بھی ہو، کہ وہ مختلف جگہوں پہ علاج کے لیے جایا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک جگہ وہ جانے لگے تو مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو. تو ہم گئے تو ایک کیمیکل وہ ساتھ لے گئے بقول ان کے. اب یہ میں بتانے کی غلطی کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی وہ کیمیکل لے کے وہ تباہ آزمائی کریں. کہنے لگے اس کیمیکل کا اثر یہ تھا کہ اگر اس کو دیوار پہ یا کسی جگہ پہ مل دیا جائے اور اس کے بعد اس پہ پانی ڈالا جائے تو اس میں سے پھر آگ نکلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو پوچھا کہ اچھا بھائی وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کمرے میں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم سب باہر چلے جاؤ. تو وہ باہر چلے گئے. تو میں اور وہ جو وہاں پہ تھے تو انہوں نے جیب میں سے وہ شیشی نکالی اور کیمیکل چاروں طرف وہ دیوار پہ ملا. تھوڑی دیر بعد ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ پانی لے کے آؤ. پانی لے کر آئے. پانی تم لائے ہو نا؟ کہ ہاں جی. ہم تو نہیں لائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم نے کوئی اس میں کرشمہ سازی کی؟ کہ ہاں جی. اچھا پانی پھینکو دیوار پہ. دیوار پہ پانی پھینکا تو آگ نکلی. دیکھو یہ تمہارے گھر میں شیطانی اثر آ. پھر اس کے بعد جب وہ ذہن بن گیا تو پھر وہ چل سو چل والی بات ہے. تو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جھوٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یار پھر کہا کرا یہ مانا ہی نہ. اس صورت ہے. یہ کل خلاصہ ہے. الفاظ کا فرق کہہ سکتے ہیں آپ، جملوں کا فرق کہہ سکتے ہیں، بس معاملہ تقریباً یہی ہے. ایک بہت اچھے عامل جو باقاعدہ عالم بھی ہیں، ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. وہ فرمانے لگے کہ اگر عاملین کی، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کہ اگر ہماری بخشش ہو گئی تو پھر کوئی گناہ گار ایسا نہیں کہ جس کی بخشش نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے عملیات کی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا فرماتے ہیں تو بھائی ویسا بنے آپ. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک خاتون پردے میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ حضرت مجھے پریشانی ہے، جب میں کنگھی کرتی ہوں تو میری مانگ ٹیڑھی نکلتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹے کنگھی کرتے وقت یا کنگھی کرنے سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کرو. وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے ویسا کرنا شروع کیا تو الحمدللہ وہ سب معاملہ ٹھیک ہو. پھر ایسی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاصل کیجیے. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم ایک تم 32 ہمرے تمرے کیا ریس. پھر ایسا ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں معاملہ ہے تو تعویذ دیجیے. حضرت نے فرمایا مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ضرور دیجیے. حضرت نے معذرت کی لیکن وہ ٹلے نہیں. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھ کر کے دیا. اللہ کی شان وہ ان کا کوئی بہت ہی الجھا ہوا معاملہ تھا.
بہت ہی مشکلات سے وہ لوگ دو چار تھے. وہ تعویذ لے کر گئے, وہ جاتے ہی معاملہ وہ حل ہو گیا. اب تو انہوں نے دھوم مچا دی کہ حضرت صاحب نے تعویذ دیا اور کام بن گیا. اب لوگوں کی لائن لگ گئی تو حضرت نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ ہم تعویذ لکھتے ہیں؟ کہ جی فلاں نے کہا. حضرت نے بلایا کہ بھئی تم عجیب آدمی, تمہیں بنا کے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم سب جگہ اعلان کرو گے. تو بھئی ہمیں تعویذ لکھنا نہیں آتا. واہ, لکھنا نہیں آتا, آپ نے لکھ کے دیا, ہمارا کام ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا لاؤ وہ تعویذ دکھاؤ کہاں ہے. تو وہ بھاگا گیا اور وہ تعویذ لے کر کے آیا. حضرت نے فرمایا کھولو. کھولا تو اس میں 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں. لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. پھر اس مقام کو حاصل کیجیے, اور یہ مقام کا حصول اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی, حرام کاموں سے بچنا, اور صرف فرائض کی ادائیگی ہی نہیں, پھر آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یاد میں صرف ہو. حدیث قدسی ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ ہمارا اتنا قرب حاصل کر. نوافل کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کی تکمیل ہو, حرام سے بچیں, اور اس کے بعد جو وقت ملے وہ سارے کا سارا اللہ کی یاد میں صرف کریں. تو جب اس طرح سے آپ تسلسل کے ساتھ ایک طویل عرصہ کریں گے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمارا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے, ہم اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے, ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی ایک ڈائری تھی, تو اس میں حضرت نے کچھ اپنے معمولات, اپنے مجربات لکھے ہوئے تھے. تو کچھ لوگ پریشان تھے, وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہمیں یہ پریشانی ہے. تو حضرت کہیں گئے ہوئے تھے, تو صاحبزادہ صاحب موجود تھے, تو انہوں نے دیکھا تھا ایک موقع پر کہ حضرت نے یہ معمول اختیار فرمایا, تو انہوں نے ڈائری سے دیکھ کر دم کیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو خیر جب حضرت تشریف لائے تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی یہ جو ڈائری میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں صحیح نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل صحیح ہیں. کیوں؟ تو کہنے لگے کہ وہ کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے اس میں سے پڑھ کے ایسا کیا تھا. حضرت نے جو الفاظ کہے اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ڈائری کے الفاظ تو وہی تھے, لیکن احمد علی کی زبان بھی تھی کہ نہیں؟ نور اللہ مرقدہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. تو اگر کرنی ہی ہے خدمت تو پھر اس طرح سے کیجیے, مگر بڑے ادب سے گزارش ہے کہ سب ڈھونگ ہے, سب ڈرامہ ہیں, کوئی خدمت نہیں ہے. 2 چیزیں مطلوب ہیں, ایک شہرت اور دوسرا پیسہ. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے, جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں, انہوں نے ہی تحریر فرمایا کہ عملیات کے لیے جو تلاوت کی جاتی ہے اس پر اجر نہیں ملتا. پھر وہ رزق کیسے پاکیزہ ہوگا, کیسے حلال ہوگا, جس کی بنیادی جھوٹ پر ہو, جس کی بنیادی کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا. اگر ایسے ہی خدمت کرنی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. تمام بزرگوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ سارے کے سارے بزرگ سخی ہوا کرتے ہیں, اس لیے کہ قرب الہی سخاوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اگر سخاوت نہیں ہے, سخاوت کا جذبہ نہیں ہے, جذبہ اس لیے کہا کہ اگر کچھ میسر نہیں ہے کہ کیا خرچ کروں, ایسی صورت میں جذبہ اس کا متبادل ہوتا ہے. تو سخاوت کیا ہونی ہے؟ جب نظر ہی مریض کی جیب پر ہوگی, آنے والی کی جیب پر ہوگی, تو خاک سخاوت ہوگی. سارے پاپڑ تو اسی کے پہلے جا رہے ہیں. ہمارے ایک تشریف لائے صاحب, تو ان سے اس موضوع پر بات ہوئی تو کہنے لگے مجھے حضرت مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم نے حکم فرمایا ہے. میں نے کہا انہوں نے تو اثر کی سنتوں کا بھی حکم فرمایا تھا, وہ پورا کرتے. اپنے مطلب کی باتیں ہم لے لیتے ہیں. تو یعنی اب ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کورسز ہوتے ہیں. تو علمان والحفیظ, ہمارے ہاں ایک صاحب تشریف لاتے ہیں, عالم ہیں, اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے عہد کیا
کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 1 لاکھ روپے دے کر کے عملیات سیکھے. یہ شکر ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں والا معاملہ اختیار نہیں کیا کہ میں نے 1 کروڑ روپے الیکشن پہ لگائے تھے، اب 2 کروڑ تو میرا حق بنتا ہے. تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا. تو آپ اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے اور ایسا کیجئے کہ آپ جو کہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں. یہ کیا پھر آپ عملیات کی کتابیں خرید رہے ہیں اور عملیات سیکھ رہے ہیں اور ساری ظنیات پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو آپ مشکوک مال، اگر ہم بہت ہی محتاط انداز میں اس کا تذکرہ کریں تو مشکوک مال آپ کھلا رہے ہیں. پھر اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ عاملین کی جو آخری زندگی ہوتی ہے بہت اذیت ناک ہوتی ہے. ہماری خانقاہ میں کئی سال پہلے کی بات، ایک نومبر ساتھی تشریف لاتے تھے تو انہوں نے کئی زاویوں سے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ دم کر دیں. میں نے کہا آپ معذرت کر لیں. کہ جی راستہ روک لیتے ہیں. میں نے کہا راستہ بدل لیں. اب اس نے بھی طے کیا تو پوچھنا ہے وہ اچھا جی وہ پھر اس میں مخلوق کی خدمت ہے، لوگوں کی راحت ہے. میں نے کہا کہ آپ معذرت ہی کرتے رہیں. وہ بظاہر پوچھنے نہیں آئے تھے، وہ اپنی تائید کروانے کے لیے آئے تھے. تو میں ان سے معذرت کرتا رہا. کچھ دن کے بعد آئے تو کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں. میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی شخص متاثر ہے واقعی، سحر کے اثرات ہیں یا سیب کے اثرات ہیں، تو جس شخص کو علم نہ ہو، اس کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو اس شخص کو بلا وجہ اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو ان کہنے لگے کہ وہ کئی دن سے میں پریشان ہوں، رات کو مجھے الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں اور مجھے مختلف چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ کسی کو میں نے دم کر دیا اور وہ جو معاملات اس کے ساتھ تھے وہ سب مجھ میں منتقل ہو. اور پھر یہ جنات تو بڑے منتقم المزاج ہوتے ہیں. جب تک آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن پھر جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ جو آپ کے معمولات وغیرہ تھے جب پورے نہیں ہوتے، پھر وہ خوب بدلہ لیتے ہیں آپ سے بھی اور پھر آپ کی نسلوں سے بھی بدلہ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ نہ بھی ہو، آخرت کے حوالے سے پھر جو ایک مواخذہ ہے، جو جواب دہی ہے، وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا ان صاحب نے پوچھا کہ وہ صبح کے وقت میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ عرض کیا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح میں یعنی سحری کے وقت یا فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اس دعا کے پڑھے بغیر نکلے ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس دعا کو آپ نے پڑھا اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا. وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پڑھیے. یہ بات عرض کی کہ ہمارے دین کے محاسن میں سے اور ہمارے دین کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے، جنت میں بھی آپ ہی کی نبوت اور آپ ہی کا راج ہے. تو جس طرح آپ نبی ہیں تو آپ کا دین بھی ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے ہے. تو اس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیار فرمایا اور گویا کہ ترغیب دی کہ ہم بھی اس کو اختیار کریں. یقیناً اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن موجودہ دور کے فائدوں میں ایک فائدہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس پر علماء صلحاء پر جو مشکل وقت آیا، دہشت گردی کا الزام لگا کر پکڑ دکڑ شروع ہوئی جو چند سال پہلے کی جو بات ہے، تو اس میں اکثر جگہوں پہ یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ تہجد کے وقت یا فجر کے وقت پکڑنے آتے تھے. تو اس موقع پر یہ تدبیر بتائی گئی کہ اگر تم گھر سے نکلنے سے پہلے یہ پڑھ لو گے تو شرور سے محفوظ رہو گے. اب اس مضمون میں کیا کچھ ہے؟ اے اللہ،
میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے. میں پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں یہ گمراہی جو ہے یہ دینی اعتبار سے ہے کہ کسی کو روحانی دینی اعتبار سے میں گمراہ کروں، غلط راستے پر چلاؤں. پھر اگلا جو ہے، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں کسی کو پھسلاؤں یا کوئی مجھے پھسلائے، دنیاوی اعتبار سے کوئی مجھے بہکائے یا میں کسی کو بہکاؤں. تیسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اور چوتھا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت والا معاملہ کرے. جامع ترین دعا ہے اور ہر طرح کے شرور سے بچنے کی ہمہ جہتی حفاظت کے اس میں مضامین موجود ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اگر سحر اور جنات وغیرہ کے حوالے سے کسی شخص کو کچھ اندیشے ہوں یا کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کا اہتمام کرے، دنیاوی اعتبار سے آزمائشوں کا اندیشہ ہو تو وہ اس کا اہتمام کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اخلاص سے اس کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے گی. مہینہ سفر کا شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے بہت سی فکری غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اس نسبت سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ اور مضمون ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی اور علی الاعلان ارشاد فرمایا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا حامہ. بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ سب کی سب بے حقیقت باتیں ہیں. مذکورہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے رون چکے ہیں. ماہ سفر کے بارے میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت کا جائزہ. ماہ سفر کے متعلق نحوست پھیلانے والا عقیدہ. ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھناؤنے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا. ذیل میں ایسی ایک جھوٹی روایت کو بیان کیا جاتا ہے. مشہور ہے لوگوں میں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. یہ عوام الناس میں سے یہ بہت سے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. جاہل بطور خاص اس کو بطور مضمون کے اس موضوع کو اختیار کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں نحوست تھی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے. جان لینا چاہیے کہ نہ یہ حدیث صحیح و معتبر ہے اور بلکہ حدیث تو دور کی بات ہے، یہ گھڑی ہوئی ایک کہانی ہے.
اس کی نسبت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں. اور آپ سن چکے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی نسبت میری طرف کی اور وہ میں نے نہ کہی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. فرماتے ہیں فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے: میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں دریافت کیا جو ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے. یہ تو بہت ہی کثرت سے ہے کہ سفر کا کوئی پروگرام ہو تو آدمی اس کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ نہیں سفر کے مہینے کے بعد پھر دیکھیں گے، پھر جائیں گے وغیرہ. اور نہ ہی اس مہینے میں اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں. چنانچہ بدقسمتی سے اس مہینے میں نکاح سب سے کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ جب نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ سفر کا مہینہ، اس کے بعد. ایسے ہی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے. مثلا نکاح کرنا اور گھر کے دیگر امور جو عافیت کے ہیں انہیں اختیار کرنا. اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ بات کہتے ہیں: جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اس سے استدلال کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہی نازک اور بڑا ہی تکلیف دہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور سفر کے آخری ایام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری اطلاع دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ سفر کے آخری مہینوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح بصحت ہونے کے بجائے مزید بیمار ہوئے. سفر کے آخری ایام میں نے مہینے کہا غلط ہے، سفر کے آخری ایام میں آپ کا مرض بڑھتا چلا گیا. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت کی خوشی یہود و نصارہ نے منائی، بالخصوص یہودیوں نے منائی، اور اس خوشی کے حوالے سے اس من گھڑت روایت کو ترویج دی جو کہ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں اور مسلم معاشروں میں رائج ہو گئی. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو تکلیف دہ مرحلہ ہے اس تکلیف دہ مرحلے میں بجائے اس کے کہ ہم تکلیف کا اظہار کریں یا اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت کی بنا پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب حقیقت کے خلاف ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھا جاتا ہے اس نسبت سے کہ یہ سرکار کے صحت یاب ہونے کی خوشی میں ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں، سوال کیا گیا کہ ماہ سفر کا آخری بدھ بلاد ہند میں مشہور بیں طور ہے کہ اس دن خصوصیت سے نفلی روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو کچوری یا حلوہ پکا کر کھایا جاتا ہے. عوام اس کو کچوری روزہ یا پیر کا روزہ کہتے ہیں. شرعاً اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور بے اصل ہے. اس روزے کو خاص طور سے رکھنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کسی ایک ضعیف حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی اور اس کے غلط ہونے کی. پھر فرماتے ہیں کہ سفر کی جو بدعات ہیں یا سفر کی جو خرافات ہیں سفر کے مہینے کے حوالے سے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو ایک مخصوص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، جس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ماہ سفر کی آخری بدھ کو 2 رکعت نماز چاش کے وقت پڑھی جائے. اس طرح ادا کی جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک والی 2 آیتیں پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن والی 2 آیتیں پڑھیں.
اور سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور ان الفاظ سے دعا کریں: اے اللہ، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس دن کے شر کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کی نحوست سے محفوظ فرما اور مجھ پر اپنی رحمت اور برکتوں کا سلسلہ اختیار فرما، اور مجھے اس نحوست سے کہ جس کا مجھے ڈر ہے اور ان آزمائشوں سے کہ جن کا مجھے اندیشہ ہے ان سے مجھے محفوظ فرما اپنے فضل سے، اے وہ ذات کے جو شرور کو دفع کرنے والی ہے، اے وہ ذات کے جو قیامت کی مالک ہے، اے وہ ذات کے جو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے رحم کرنے والی ہے۔ تو ایک اس طرح سے نماز کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ اس سے فائدہ اور راحت ہوگی بلکہ یہ سنت ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں حضرت سے پوچھا گیا کہ سفر کے آخری بدھ کو اکثر عوام خوشی و سرور وغیرہ میں اطعام الطعام یعنی کھانا کھلاتے ہیں، شرعاً اس بابت میں کیا ثابت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یہ سب جہلا کی باتیں ہیں۔ کفایت المفتی میں کہ سفر کے آخری بدھ کی رسومات اور فاتحہ کا حکم، فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ آخری بدھ سفر کے مہینے میں ہوتا ہے، اس کا کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آخری بدھ کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں اور جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں یہ سب کی سب بے اصل ہیں۔ فتاوی محمودیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت سے کہ یہاں مراد آباد میں، ہندوستان کا ایک شہر ہے، یہاں مراد آباد میں ماہ سفر کے آخری بدھ کو کارخانہ داران، برتن بنانے والا کوئی کارخانہ ہے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کاریگروں کو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ بلا مبالغہ یہ ہزارہ روپے کا خرچ ہے، کیونکہ سینکڑوں کاریگر ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی کھلانی پڑتی ہے۔ اور مشہور یہ کیا ہوا ہے کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا، اس خوشی میں ہم مٹھائی کھلاتے ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت نہیں فرمایا تھا، آپ بیمار تھے، بلکہ آپ کی بیماری بڑھ گئی تھی اور اس بیماری کے اضافے کی بنا پر دشمنان اسلام یعنی یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم میں رائج ہو گئی ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ سفر کو اپنی ذات میں منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو، اور سفر کے مہینے میں یہ روزے کی جو آپ کی خدمت میں صورت عرض کی گئی ہے، نوافل کی صورت عرض کی گئی ہے، اور ایک خاص مفہوم میں لوگوں میں شیرینی تقسیم کرنا، یہ سب کے سب یہ چیزیں خلاف شرع ہیں۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں نکاح اور دیگر تفریحات کو منحوس سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا، یہ بھی شریعت مطہرہ کی ایک طرح سے احکامات سے روگردانی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان توہمات کو اپنے عقیدے میں جگہ نہ دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر علم بخشا ہے تو اس کی روشنی میں اپنے راستے کو اختیار کیجیے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر صحیح باعمل اہل علم سے رجوع کیجیے، اور وہ جو ہماری رہنمائی کریں اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔